وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شہر اقتدار کو دنیا میں ایک خاص مقام کیوں حاصل ہے؟ دنیا اس کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہاں کیسے موسم پائے جاتے ہیں؟ تاریخی حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ لگے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے بات کریں اسلام آباد کی۔ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت کراچی رہا۔ کراچی کی بہت تیزی سے بڑھتی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر منتقل کرنے کا سوچا گیا۔ 1958 میں اس وقت کے صدر ایوب خان نے راولپنڈی کے قریب اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس نئے دارالحکومت کے لیے زمین کا انتظام کیا گیا، جس میں صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے زمین لی گئی۔ عارضی طور پر دارالحکومت کو راولپنڈی منتقل کر دیا گیا اور 1960 میں اسلام آباد پر ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوا۔ شہر کی طرز تعمیر کا زیادہ تر کام یونانی شہری منصوبہ دان نے کیا۔ 1968 میں دارالحکومت کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ دارالحکومت بننے کے بعد اسلام آباد نے پاکستان بھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ساتھ ساتھ دارالحکومت کے طور پر اس شہر نے کی اہم اجلاسوں کی ایک بڑی تعداد کی میزبانی۔ اکتوبر 1905 کے کشمیر کے زلزلے میں شہر کو کچھ نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا اور پھر جولائی 2007 میں لال مسجد کے محاصرے سمیت جون 2008 میں دہشت گردی کے واقعات کی ایک سلسلے کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ڈنمارک کے سفارت خانے پر بم حملہ اور ستمبر 2008 میریٹ ہوٹل بم دھماکے اسی شہر میں ہوئے۔ 28 جولائی 2010 کو ایئر بلو کی پرواز 2002 اور بوجا ایئر کی پرواز کے المناک فضائی حادثات بھی اسلام آباد میں ہوئے۔ اسلام آباد سطح مرتفع پوٹوہار میں مارگلا پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 540 میٹر 1770 فٹ ہے۔ یہ شہر اور قدیم شہر راولپنڈی ساتھ ہی واقع ہیں اور جڑواں شہر کہلاتے ہیں اور دونوں کا کوئی سرحدی تعین نہیں ہے۔ اس کے شمال مشرق میں پہاڑی علاقہ مری واقع ہے اور جنوب مغرب میں ٹیکسلا کا ہوتا، جنوب مشرق میں اٹک، شمال مشرق میں یہ شہر 906 کلو مربع میٹر ہے۔ اسلام آباد کی آب و ہوا 5 موسموں پر مشتمل ہے۔ موسم سرما نومبر فروری، موسم بہار مارچ اور اپریل، موسم گرما مئی اور جون، مونسون یعنی برسات جولائی اور اگست، اور موسم خزاں ستمبر اور اکتوبر۔ سب سے گرم مہینہ جون کا ہوتا ہے، سب سے ٹھنڈا مہینہ جنوری کا، جبکہ جولائی کے مہینہ میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ 23 جولائی 2001 کو اسلام آباد میں صرف 10 گھنٹوں کے دوران میں 620 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے گزشتہ 100 سال کے سب سے زیادہ بارش کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہر ہے اور مارگلا کی پہاڑیوں کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں موسم سردیوں میں کافی سرد ہو جاتا ہے، لیکن 17 جنوری 1967 کو راولپنڈی میں تاریخ کی سب سے زیادہ سردی ریکارڈ کی گئی اور اس شہر کا درجہ حرارت -3.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، اور اسی دن اسلام آباد میں -6 ڈگری سردی پڑی، اور یہ ان دونوں شہروں کی سب سے شدید سردی ہے جو اب تک ریکارڈ کی گئی۔ دنیا اسلام آباد کی خوبصورتی پر حیران۔ اسلام آباد دنیا کا دوسرا خوبصورت شہر، دنیا کا حسین پارک۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت۔ اسلام آباد جس کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں بھی کیا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق لندن دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے، جس کے بعد اسلام آباد کا نمبر آتا ہے۔ عالمی تحقیق کے مطابق خوبصورتی میں بڑا مقام رکھنے والے 10 ممالک کے دارالحکومتوں میں اسلام آباد دوسرے نمبر پر ہے۔ تقریباً 2 ملین کی آبادی کے ساتھ اسلام آباد پاکستان میں تیسرا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ سب سے زیادہ کثیر نسلی شہروں میں سے ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد جس کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں بھی کیا جاتا ہے۔ ایک ویب سائٹ کے مطابق لندن دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے، جس کے بعد اسلام آباد کا نمبر آتا ہے۔ اس فہرست میں برلن تیسرے، واشنگٹن چوتھے، پیرس 5ویں، روم 6، ٹوکیو 7ویں، بڈاپسٹ 8ویں، اٹاوا 9ویں، جبکہ ماسکو 10ویں نمبر پر ہے۔ اسلام آباد کی وجہ شہرت سرسبز و شاداب درخت، آسمان سے باتیں کرتے مارگلا کے پہاڑ، آبشاریں، سواں کا موجیں مارتا دریا ہے۔ اس شہر کو 1964 میں پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ اس سے پہلے کراچی کو یہ درجہ حاصل تھا۔ اسلام آباد کا شمار دنیا کے چند خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا سب سے زیادہ شرح خواندگی والا شہر ہے۔ اسلام آباد پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں شکر پڑیاں، مونومنٹ میں جاسمین گارڈن، F9 میں پارک،
راول اے پارک، چڑیا گھر، پلے لینڈ، لوک ورثہ کے علاوہ دامنی کو پیر سہاوا کے مقامات واقع ہیں، اور 2011 کے بعد سنٹورس شاپنگ مال اسلام آباد بھی ایک خاص مقبولیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے بارے میں ترکی کے سابق صدر عبداللہ گل کہہ چکے ہیں کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک کے دارالحکومتوں کا دورہ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام آباد جیسا خوبصورت اور سرسبز و شاداب کہیں نہیں دیکھا۔ یہ شہر حسین پارک کا منظر پیش کرتا ہے، ایک پہچان اس کی فیصل مسجد بھی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم عظیم الشان یہ مسجد، جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے۔ شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کی تحریک سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1967 کے اپنے دورہ اسلام آباد میں دی۔ 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کرایا گیا، جس میں 17 ممالک کے 43 ماہر فن تعمیر نے اپنے نمونے پیش کیے۔ 4 روزہ مباحثہ کے بعد ترکی کے ویدت دالوکے کا پیش کردہ نمونہ منتخب کیا گیا۔ پہل نمونے کو روایتی مسجدی محرابوں اور گنبدوں سے مختلف ہونے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں مسجد کی خوبصورت تعمیر نے تمام نقادوں کی زبان گنگ کر دی۔ سعودی حکومت کی مدد سے 10 لاکھ سعودی ریال کم و بیش 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر کی لاگت سے 1976 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ تعمیری اخراجات میں بڑا حصہ دینے پر مسجد اور کراچی کی اہم ترین شاہراہ 1975 میں شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کے نام سے موسوم کر دی گئی۔ تعمیراتی کام 1986 میں مکمل ہوا اور احاطہ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی۔ سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے مزار کی چھوٹی سی عمارت مسجد کے مرکزی دروازے کے قریب واقع ہے۔ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کی بنیاد 1989 میں رکھی گئی۔ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کراچی اسٹاک ایکسچینج اور لاہور اسٹاک ایکسچینج کے بعد پاکستان کی تیسری سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے، جس کا اوسط یومیہ کاروبار 1 ملین حصص سے زیادہ ہے۔ اسلام آباد میں 2 سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس کے ساتھ معلومات اور مواصلات ٹیکنالوجی کی قومی اور غیر ملکی کمپنیاں بھی بڑی مقدار میں کام کر رہی ہیں۔ PIA، PTV، PTCL اور OGDCL اور زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کی طرح پاکستان کی کئی سرکاری کمپنیاں بھی اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ اس طرح PTCL، موبی لنک، ٹیلی نار، یوفون اور چائنا موبائل اور دیگر تمام اہم ٹیلی کمیونیکیشن آپریٹرز کے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں واقع ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی آبادی 1 ملین سے متجاوز ہے۔ پاکستان کی آبادی کی مردم شماری تنظیم کے ایک اندازے کے مطابق اسلام آباد کی آبادی 2012 میں تقریباً 2 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جبکہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی آبادی 8,52,035 تھی۔ اردو زبان ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر بولی جاتی ہے، جبکہ انگریزی بھی وسیع پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے۔ شہر میں دیگر بولی جانے والی زبانوں میں پنجابی، پشتو اور پوٹھوہاری بھی شامل ہیں۔ آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پنجابی ہے، جو 68% ہے۔ آبادی کا 10% پشتو بولنے والے ہیں اور 8% دیگر زبانیں بولنے والے ہیں۔ تقریباً 15% سندھی زبان بولنے والے ہیں، 20% بلوچی زبان بولنے والے ہیں۔ شہر کی آبادی کے لوگوں میں زیادہ پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کی ہے۔ آبادی کی اکثریت 15 سے 64 سال کی عمر کے گروپ میں ہے۔ آبادی کا صرف 3% کی عمر 65 سال سے اوپر ہے، جبکہ 37 اور 90% 15 سے کم عمر کے ہیں، اور بے روزگاری کی شرح 15.70% ہے۔ اسلام 95.53% کے ساتھ شہر میں سب سے بڑا مذہب ہے۔ شہری علاقے میں مسلمانوں کی شرح 93.83% ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں یہ تناسب 98.80% ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے، جس کے بعد ہندو ہے۔ اسلام آباد کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بے نظیر بھٹو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے اسلام آباد دنیا بھر کے اہم مقامات سے منسلک ہے۔ بے نظیر بھٹو بین الاقوامی ہوائی اڈہ پاکستان میں تیسرا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے اور چکلالہ راولپنڈی میں اسلام آباد شہر کے باہر واقع ہے۔ مالی سال 2004 اور 2005 میں بے نظیر بھٹو بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 23,436 ہوائی جہازوں کی نقل و حرکت ہوئی، جن میں 2.88 ملین سے زائد مسافروں نے سفر کیا۔ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد سے باہر فتح جنگ کے علاقہ میں گندھارا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی تعمیر کیا گیا ہے، جو پاکستان میں سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے۔ گندھارا بین الاقوامی ہوائی اڈہ $400 ملین کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔